اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ جس طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا، اللہ کے نبی کی آنکھ اس طرح نہیں دیکھتی۔ ہماری آنکھ صرف زمین کے اوپر دیکھتی ہے، رسول خدا کی آنکھ زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے۔ ہمیں خبر ظاہر کی ہوتی ہے، حضور کو خبر باطن کی بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ انہیں میرے دین کا علم عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قبرستان تھا، دو قبروں کے درمیان سے حضور گزرے تو اوپر سے گزرتے گزرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی حالت دیکھ لی کہ مردوں کی کیفیت کیا ہے۔ بہت دھیان سے آپ نے حدیث مبارکہ کو سننا ہے، کیونکہ اموات، میت کو دفن کرنا، قبروں پہ جانا، قبروں کی دیکھ بھال، قبرستان، یہ ہمارے زندگی کے احوال ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، اس لیے اس واقعے کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ کہتے ہیں حضور گزرے، ایک قبر حضور کے دائیں طرف تھی، ایک بائیں طرف سے، درمیان سے حضور گزرے تو ایک دم رک گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کی حالت دیکھی تو حضور کے مشاہدے کے مطابق دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذاب کی کیفیت دیکھی تو صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت جو حالت ہے قبر کے اندر عذاب کی، وہ تو حضور نے دیکھ لی۔ اب عذاب ہو کیوں رہا ہے یہ کیسے پتا چلا؟ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو دنیا میں کیے تھے نا، اس وقت تو نہیں کر رہے تھے، دنیا میں کیے تھے۔ عذاب ہو کیوں رہا ہے یہ انہوں نے، اس وقت تو اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا دو وجہ ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کا معاملہ الگ ہے، دوسرے کا معاملہ الگ ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ حضور نے فرمایا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ چگلیاں کھاتا تھا۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ لوتیاں لانا، ادھر کی سننا ادھر سنانا، ادھر کی سننا ادھر سنانا۔ فرمایا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ چگلیاں کھاتا تھا، ایک بات سنی دوسرے کو جا کے سنائی، دوسرے کی سنی تیسرے کو سنائی، لوگوں کو آپس میں پھاڑتا رہتا تھا، ناراض کرتا رہتا تھا، بدخوئیاں کرتا تھا دوسرے کے متعلق۔ حضور نے فرمایا اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا یہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں نا ایک بچہ آیا میرے پاس، مجھے کہتا ہے استاد جی اگر پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پورے کپڑے پہنے ہوئے اور کپڑا موٹا ہو تو یہ جو تالاب پہ جا کے نہاتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے نہا لینا چاہیے۔ میں نے کہا تم یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتا مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا یہ بڑا سخت گناہ ہے، اس طرح وہ کپڑا ساتھ چمٹ جاتا ہے، شرمگاہ نظر آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب انہوں نے اپنے طور پہ کہا جو بھی انہوں نے سمجھایا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا اچھا جب تم تالاب میں چھلانگ لگاتے ہو اور تمہارے جسم کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے جسم، سکون آتا ہے، تو کیا تمہیں چھوٹے پیشاب کی شکایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا سچ بتانا ہے مجھے۔ کہتا جی ہوتی ہے، اور پکی بات ہے، آپ غسل خانے میں نہانے کے لیے جائیں، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر گرائیں گے تو 1-2 منٹ کے بعد آپ کو چھوٹے پیشاب کی حاجت ہر صورت بنے گی، ہر صورت بنے گی۔ نلکے میں نہائیں، غسل خانے میں نہائیں۔ میں نے اس بچے سے بھی یہی پوچھا، میں نے کہا آپ کو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کہتا جی بالکل بنتی ہے۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ جب تمہیں چھوٹا پیشاب آتا ہے کیا تم اس تالاب سے جہاں پہ جاتے ہو نہانے کے لیے ڈبوکیاں لگانے، اس سے نکل کے پرے کوئی واش روم یا کھیت میں وہاں پہ جا کے پیشاب کرتے ہو یا وہیں پہ گند کر دیتے ہو؟ اس نے کہا جی وہیں پہ کر دیتے ہیں، باہر تو کوئی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں نہ جاتا؟ کہتا کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹے باقی حلال حرام کو رہنے دو، یہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں نا یا جو پیشاب کی گندگی ہے اس کے اندر ملوث ہونے والے کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ تو ہمارے نبی نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کہا میں باقی کوئی نہیں فتویٰ دیتا کہ پتہ نہیں کیسا لباس پہنتے ہیں، نہ میں کبھی گیا ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا سین بنا ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ مجھے صرف اس چیز کا پتا ہے کہ اگر وہ پیشاب تم اسی وقت کر رہے ہو، تمہارے جسم پہ گر رہا ہے، تمہارے کپڑوں پہ گر رہا ہے، بے شک بعد میں پانی کے ساتھ صاف ہو جائے، لیکن اس وقت تو اپنے جسم پہ ہی کرتے ہو۔ اس نے کہا جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے رسول نے ایک قبر کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تھا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چگلیاں کھاتا تھا، دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے ایک سبز شاخ توڑی، ایک شاخ توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ، دوسرا حصہ دوسرے پہ رکھ کے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جس وقت تک یہ شاخ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ جس
جس طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا، اللہ کے نبی کی آنکھ اس طرح نہیں دیکھتی. ہماری آنکھ صرف زمین کے اوپر دیکھتی ہے، رسول خدا کی آنکھ زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے. ہمیں خبر ظاہر کی ہوتی ہے، حضور کو خبر باطن کی بھی ہوتی ہے. دوسرا، حضور کے علم غیب کے اوپر دلیل یہ ہے کہ جب عذاب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماضی کا عمل بتایا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کام کیا تھا. ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلیاں کھاتا تھا. تیسری یہ چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت وہ شاخ اوپر رکھی، ٹہنی رکھی، اللہ کے نبی کا علم غیب، حضور نے فرمایا ذکر یہ کرے گی، عذاب میں تخفیف مردوں کی ہوگی خدا کے ذکر کی قربت کی وجہ سے. یہ بات بھی اس کے اوپر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب رکھتے تھے. اور پھر اس سے اگلی بات یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی صاحب قبر کے لیے ذکر کرے، یا اس کی قبر کے پاس ذکر کرے، یا اس کے ایصال ثواب کے لیے ذکر کرے، یا خیرات کرے، یا کسی کی مدد کرے، تو ایصال ثواب کے اوپر بھی یہ حدیث مبارکہ ایک بڑی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت آخر قریب آیا تو حضور کی ازواج ساری موجود تھیں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی تھیں. حضور نے فرمایا، اے میری ازواج، اے میری بیویوں، اے مومنوں کی ماؤں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں جانے سے بعد، میرے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. یہ ایک بڑی عالمانہ بات تھی، جس کے ہاتھ لمبے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تو حضور کی بیویاں لے کے نا لکڑی، فیتے یا جو بھی ماپنے کی چیزیں تھیں، ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ ماپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو عورتوں کے ہاتھ تقریباً برابر ہی تھے. لیکن حضور کی ظاہری زندگی کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت زینب بنت جاش کا ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے اس فرمان کو سوچتی رہتی کہ ہاتھ تو ان کے لمبے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا اور اس میں راز کیا تھا. کہتی ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور کی بات تو سچی تھی، ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارتاً، یعنی دبے لفظوں میں، واضح کر کے نہیں، اس میں اشارہ یہ تھا لمبے ہاتھ سے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی ہے، جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی ہے. فرماتی ہیں حضرت زینب بنت جاش سب سے زیادہ سخی تھیں، حضور کے جانے کے بعد سب سے پہلے دنیا سے وہ گئیں. ایک تو یہ حضور کی بات کہ وہ آئیں گی، یعنی وہ مجھے ملیں گی، وہ قبر میں اتریں گی، ان کی زندگی کا پہلے خاتمہ ہوگا. علم غیب کی بات یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ حضور جانتے تھے کہ میری ساری ازواج میں جو عورت، جو میری بیوی سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں لوگوں سے چھپ چھپا کے بھی خرچ کرتی ہے نا، حضور اس کو بھی جانتے تھے کہ وہ زینب بنت جاش ہیں.